السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں ہم نے جن آیات کی تشریح بیان کی تھی، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں سے پکارو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، یا اللہ یا رحمان۔ تو کفار مکہ میں سے ایک کافر، بعض نے کہا کہ ابو جہل تھا، اس نے کہا کہ یہ لوگ تو اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پکار رہے ہیں دو کو، یا اللہ یا رحمان، دو ناموں پکارے گئے تو وہ یہ سمجھا کہ دو ذات نعوذ باللہ الگ الگ ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو وحدانیت کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں، خود دو دو معبودوں کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے ایک دو نہیں بلکہ بیسیوں سینکڑوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تم جس نام سے چاہو اس کو پکار سکتے ہو۔ اور ذات اس کا اسم ذات اللہ، یعنی علم ذاتی اس کا اللہ ہے، اور جتنے بھی دوسرے نامے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نامے مفسرین نے گنوائے ہیں، وہ سب نامے اس کی صفاتی نامے ہیں، اور ہر نام اس کا خوبی والا، حسن والا، بہتر ہے۔ کیونکہ مسمى یعنی جس کا نام رکھا جاتا ہے، اس ذات کی وجہ سے اس کے صفات اور اس کے نام میں حسن آتا ہے۔ تو مخلوق میں اگر کوئی اچھے کامیں کرتا ہے تو اچھے کامیں کرنے والوں کی اچھے صفات اس کے گنائے جاتے ہیں۔ یہ تو خالق کائنات ہے، تو اس کی ہر صفت حسن پر مبنی ہے۔ یہ کہا گیا کہ اللہ کے ہر نام بہترین نام ہیں، بلکہ اگر سب سے بہترین نام اگر صفتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ ہی کے ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص رہے گا، لیکن اللہ کے ناموں میں اندر نقص نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ حسن پر اور بہترین اور بہتر ہونے پر دلالت کرنے والے نام اگر ہے تو اللہ کے نام ہیں، اس کے اندر کہا گیا۔ تو فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس سے پہلے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو اس کے جن چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو، اس کے لحاظ سے اس کو پکارا جائے۔ اس کے اندر رحم کی درخواست کر رہے ہیں تو یا رحم الراحمین، یا کرم الاکرمین کہہ کے پکاریں اللہ کو۔ وہ مغفرت چاہتے ہیں تو یا غفار یا غفور کہہ کر پکاریں۔ اور اسی طرح رزق اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اس کو رزاق کہہ کر پکاریں۔ اور کیوں؟ ان اللہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ علماء فرماتے مفسرین، اللہ تعالیٰ کی جو صفتوں کے اندر خصوصیات ہے، وہ صفتوں کو ان معنی کے لحاظ سے، خصوصی معنی کے لحاظ سے اگر اس کا ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفتوں کے ناموں کی برکت اس پر لاگو ہوگی۔ یا رزاق، یا رزاق کہے گا اگر کوئی تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یا غفور، غفور کہے گا تو گناہوں کی بخشش ہوگی۔ رحمان، رحیم کہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ
امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ ہر زمانے میں ایک امت ایسی ہے، وممن خلقنا، ہماری مخلوق میں سے ایک امت ایسی ہے کہ جو ہمیشہ حق پرست رہے گی، حق کی طرف لوگوں کو بلائے گی اور حق کے بارے میں لوگوں کو فیصلہ کرے گی۔ یہ اس ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائے، ہمارے کتابوں کو جھٹلائے۔ اور علماء نے فرمایا کہ آیات میں صرف قرآنی آیات ہی نہیں ہیں، بلکہ آیات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی داخل ہیں، بلکہ حضور کی ذات بھی اللہ کی ایک آیت اور نشانی ہے۔ حضور کی ذات بھی اللہ کی آیت اور نشانی ہے کہ جن لوگوں نے حضور کو جھٹلایا، حضور کے معجزات کو جھٹلا دیا، حضور کی نشانیاں اور خرق عادت چیزوں کو جھٹلا دیا، یہ سب بھی آیات رامی داخل ہے کہ جو لوگ جھٹلائے ہمارے آیتوں کو تو ہم کیا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ایک امت، ایک جماعت حق پر رہے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی۔ اب یہاں پر اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی جو اللہ کو نہیں مانے گی، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانے گی، اللہ کے رسول کے معجزات کو نہیں مانے گی، اور اس کے جو امت ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتی تھی یہ گمراہی کی طرف بلائیں گے، ہمیشہ اسی کو ڈٹے رہیں گے۔ تکذیب، جھٹلانا ان کا شیوا، ان کی عادت بن جائے گی اس کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا جو آیتوں کو جھٹلائے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ان قریب ہم ان کو کیا کریں گے کہ ایسے ان کو آہستہ آہستہ طریقے سے عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ اب آیت کے تعلق سے شان نزول میں آتا ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی بے ادبی کرتے، مذاق اڑاتے، ایمان والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے، دل لگی کرتے، تمسخر کرتے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ نعمتوں میں ہیں، فراوانی میں ہیں، خوب عیش و عشرت میں ہیں۔ وہ کہتے کہ اگر جب ان کو اس باتوں سے روکا جاتا تو کہتے کہ اگر ہم حق پر اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم کو یہ دنیاوی عیش و عشرت آرام ہم کو کیوں دیا جاتا۔ ہم اتنا کرنے کے باوجود بھی نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، اور نبی کے ماننے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کوئی ہم کو پکڑ نہیں مل رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہمارے اس کاموں سے راضی ہے، تبھی تو وہ ہم کو پکڑ کے بجائے الٹی نعمتیں دے رہا ہے، ہم کو آرام آسائش میں رکھا ہوا ہے، ہم کو عیش و عشرت میں ہم کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، سنستدرجہم، ہم جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے نبی کی معجزات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو درجہ بدرجہ بتدریج آہستہ آہستہ ہم ان کو ڈھیل دے کر اوپر لے جا رہے ہیں۔ استدراج کے معنی آتے ہیں، درجن سے بنائیے، درجن کسے کہتے ہیں؟ درجتن یا درجن سیڑھی کو کہتے ہیں۔ استدراج کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ سیڑھی پر چڑھانا کسی کو، یا آہستہ آہستہ سیڑھی پر سے کسی کو نیچے اتارنا، دونوں معنی آتے ہیں اس کے اندر۔ استدراج کے معنی یہ ہے کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ عذاب کی طرف اوپر لے جا رہے ہیں، جیسا جیسا وہ نبی کی نافرمانی، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ایک اسٹیپ عذاب اور بڑھتا ہے، پھر گستاخی کرتے ہیں پھر عذاب کا اسٹیپ ایک اور بڑھتا ہے۔ اس طرح ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ عذاب کی طرف آہستہ آہستہ قریب کرتے جاتے ہیں ہم، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ہماری گستاخیوں پر عذاب اور سزا نہیں مل رہی ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی نعمت میں ہیں۔ اسی کو ڈھیل کہا جاتا ہے، اسی کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی کو اب کسی کو ختم کرنا ہے تو اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو ایک طریقہ ہوتا قتل کرنے کا، گئے اس کو شوٹ کر دیے، مار ڈالے، چاقو سے مار دیے۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کو غفلت میں رکھ کر اس کو آہستہ سلو پوائزن جیسا بولتے ہیں، سلو پوائزن بولتے ہیں اس کو، آہستہ آہستہ اس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر
اب اس کو کسی مقام پر لے جا کر اس کو رکھتے ہیں، جتنا سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں فلاں کرتے ہیں، خوب نعمتیں دے رہے ہیں اس کے اندر، نہیں سمجھ رہا کہ میری ضیافت زبردست ہو رہی ہے اس کے اندر، لیکن وہ پلان بنا کر لگے ساتھیاں اس کا کہ اس کو 2-4 دن رکھیں گے یہاں پر، اس کے بعد خوب کھلا کے پلا کے جب انہیں ہمارے سے مطمئن ہو جائے گا کہ اب ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب ہم اس کو جب اس کو قتل کر دیں گے۔ تو چنانچہ ایسا کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو غفلت میں رکھ دیے۔ تو غفلت میں رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ نبی کی تعلیمات آ گئی، قرآن کی ہدایت آ گئے کے باوجود بھی اس میں یہ بتلایا گیا کہ اگر ہم کسی کو نعمتوں میں رکھتے ہیں گناہوں کے باوجود تو وہ اس کو نعمت نہ سمجھے، ہمارے عذاب کی شکل سمجھے اس کے اندر، لیکن انہوں نے سمجھا نہیں، وہ وہی غفلت میں پڑے ہوئے رہے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جب کسی کے تعلق سے ڈھیل دینا چاہتا ہے تو وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اپنی طرف سے ایک نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ 2 گناہ کیا، 2 نعمتوں میں اضافہ ہوا، 3 گناہ، تیسرا گناہ کیا، تیسری نعمت میں اضافہ ہوا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، ادھر سے میرے کو مالی فائدہ ہوتے جا رہا ہے، عزت ملتی جا رہی ہے، عہدے مل رہے ہیں، انہیں سمجھتا ہے کہ میں بڑا فائدے میں ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی بندے کے تعلق سے دیکھو تو نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، عیش و عشرت میں ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کے کہے معلوم پیسے اور زمینیں کھینچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کیا ہے کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اور اس کے مال و دولت میں عیش و عشرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس کو اللہ کی طرف سے تم ڈھیل سمجھو، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کو گویا کہ سخت ترین عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے اس کے اندر، ایسا ویسا عذاب دے دینا اگر چاہ رہا تو فوراً اس کو پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کو سخت عذاب دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو سخت، اس کو لمبی اور دراز ڈھیل اس کو ملتی ہے۔ فرعون کے بارے میں کیا ہے؟ سینکڑوں سال تک وہ منمانی کرتا رہا، عیاشی کرتا رہا، ربوبیت کا دعویٰ کرا، میں رب ہوں بول دیا اس کے اندر، اللہ کو سب چیز برداشت ہے لیکن شرک برداشت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو رب بول کر لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پکڑا نہیں، سینکڑوں برس اسی طرح رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو ایسی سخت ترین عبرت ناک اس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے کہ آج قیامت تک کے لیے اس کی موت اور اس کی کیا ہے آخری وقت کے جو عبرت ناک اس کو انجام ہوا یہ ہر ایک کو معلوم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبرت ناک موت کو اس کی لاش کی شکل میں آج بھی مصر میں اس کی میوزیم میں باقی رکھا، یہ بتلانے کے لیے دیکھو یہ سرکشی کا، یہ نافرمانی کا، اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے سنستدرجہم، آہستہ آہستہ ہم ان کو عذاب کی طرف آگے بڑھاتے جاتے ہیں، من حیث لا یعلمون، ایسے طریقے سے کہ وہ خود جانتے بھی نہیں، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھائی میں ہیں، لیکن وہ ان کے لیے وہ نعمتیں ان کے لیے وبال جان بننے والی ہے، اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر اسی طرح اور ایک آیت اس کی شان نزول کے تعلق سے اور ایک روایت ہم کو ملتی ہے اس کے اندر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ کوہ صفا پر، صفا جو پہاڑی ہے وہ کوہ صفا پہ اوپر آپ چڑھ کر وہاں پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ وہاں کھڑے ہوئے۔ اب علماء نے فرمایا، مورخین لکھتے ہیں کہ صفا کی جو چوٹی پہاڑی تھی وہ ایک کیا ہے وہ میڈیا کا پلیٹ فارم تھا اس زمانے میں، جیسے آج جو مختلف کیا ہے پلیٹ فارم بن گئے ہیں آج کل، تو مختلف واٹس ایپ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے، وہاں پر کسی کوئی اہم خبر دینا ہوتا تو صفا پہاڑ پر چوٹی پر کوئی آ کر وہ خبر دیا کرتا تھا اس کے اندر۔ تو وہ صفا چوٹی پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوپر چڑھ کر مختلف موقعوں پر آپ لوگوں کو تبلیغ اور دین کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات بھر آپ لوگوں کو تلقین کرتے رہے، ایک پل کے لیے بھی آپ آرام نہیں کیے، اور آپ کیا ہے
وہاں سے اترے نہیں، رات بھر لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو جنونیت کا، ان کو پاگل پن کا دورہ پڑا، نعوذ باللہ، لوگوں نے کہا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہاں فرما رہا اس کے اندر کہ ما بصاحبہم من جنہ، اے لوگوں جن کے تعلق سے تم جنون کا دعویٰ کر رہے ہو، وہ ان کو جنون کی کیفیت ان کے پاس نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ تو ہمارے خصوصی فضل اور ہمارے خصوصی یہ رسالت کو لے کر دنیا میں آئے ہیں، تو جو رسالت اور ہمارے فضل کو لے کر آتا ہے، رحمت بن کر آتا ہے، اس کے ساتھ جنون کی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں حضور اس کے ساتھ کرنے لگی۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے اس کے اندر کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو روایتوں میں آتا ہے کہ اب اللہ نے وحی قرآن کے تعلق سے کیا فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآنی آیتوں کا وہ جلال، وہ رعب، وہ اس کی بھاری پن، اس کا بوجھ ہوا کرتا تھا کہ اگر اللہ فرما رہا کہ ہم قرآنی آیتوں کو اگر پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ چکنا چور ہو جائیں اس کے اندر، تو معلوم ہوا کہ پہاڑ بھی قرآنی آیتوں کو سما نہیں سکتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ہے جس نے قرآنی آیات کو پورے 6666 آیتوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک نے اس کو سنبھالا اور اپنے اندر محفوظ رکھا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی، روایتوں میں آتا ہے کہ اب بشر اور انسان ہونے کے لحاظ سے حضور پر بھی حالت میں تبدیلی آتی۔ ارے پہاڑ ریزہ ہو سکتا ہے تو حضور کے اوپر بھی بشریت کا لباس اوڑھ کر حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، تو آپ پر کیا ہوتا، پسینہ آتا، پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد بعض وقت تو ایسا ہوتا کہ آپ آنکھ بند کر لیتے، انسان جیسا نیند کی حالت میں خراٹے لگاتا ہے، آواز ایسا خر خر آواز آنے لگتی اس کے اندر۔ تو یہ کیفیت کو جب کفار مکہ نے دیکھا تو کہا کہ دیکھیں ان کو مرگی کا دورہ پڑا، نعوذ باللہ، جنون کا دورہ پڑا ان کو، دیوانے پاگل ہو گئے، ان کو اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کفار مکہ اس میں۔ حالانکہ حضور اپنے اوپر قرآنی آیتوں کے جلال کو، اس کے وزن کو، اس کے بوجھ کو سنبھال رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے امت کو ہدایت ملے، اور امت کیا کہہ رہی ہے، وہ حضور اپنے لیے برداشت کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، تو حضور کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہم کے اوپر اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے املی لہم، میں مہلت دیتا رہتا ہوں۔ تو اب وہاں اوپر سنستدرجہم کہا گیا، پھر اب یہاں املی لہم کہا گیا۔ املا کے معنی کیا آتے ہیں اس کے اندر، ایک وقتی طور پر کسی کو کیا کرنا، تھوڑے دن کے لیے اس کو ڈھیل دے کر اس کو آہستہ 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 عذاب کی طرف قریب کرنا، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ کافی مدت تک اس کو اسی حالت میں رکھنا، برس تک اسی حالت پر رہنا، اس کو کہتے ہیں املا۔ املی لہم، کہ میں ان کی دراز عمر کو بھی دراز کرتا ہوں، ان کی زندگی کو بھی دراز کرتا ہوں۔ وہ زندگی کو دراز کرنے کے بعد ان کی نافرمانیاں جیسے بڑھتے جاتی ہیں، ان کے اوپر عذاب کی شکلیں ان کے اوپر اور بڑھتے جاتی ہیں۔ املی لہم، میں ان کو درازی عمر کے ذریعے سے اور دراز کرتا ہوں اور ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ ان قیدی متین، یقیناً میری پکڑ جب ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان قیدی متین، اب قید کے معنی آتے ہیں کہ یہ الفاظ انسان بھی استعمال کرتا ہے، مکر کے معنی، قید کے معنی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں قید و مکر کے معنی دھوکہ دینے کے آتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان قیدی، میرا مکر نعوذ باللہ مراد نہیں لیں گے، بلکہ میری خفیہ تدبیر، میری خفیہ پوشیدہ چھپی ہوئی تدبیر، میری حکمت عملی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر، کیا مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے۔ بظاہر کوئی چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس کے اندر، مثال کے طور پر اب دیکھیے فلسطین میں کیسا
وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی نصرت نہیں آ رہی ہے، اتنے دنوں سے مہینوں کی مدت ہو گئی ہے، وہ پوری آبادی برباد ہو گئی، وہاں پر اموات پہ اموات ہوتی جا رہے ہیں، معصوم بچے ختم ہو رہے ہیں، لیکن ظالم کو پکڑا نہیں جا رہا۔ یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے املی لہم، یہ میں ظالم کو ظلم کرنے کے لیے مختصر مدت نہیں دیتا بلکہ اس کو طویل مدت دیتا ہوں۔ کر اور کتنا ظلم کرتا، کر اتنا اور لوگوں پر مظالم ڈھاتا ہے، جب میں پکڑنے کے وقت آئے گا میری حکمت عملی کے لحاظ سے، تو جب پکڑوں گا تو میری پکڑ بڑی سخت ہوگی اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ کسی کو ایک ہوتا ہے نافرمانی کی وجہ سے عمر کی درازی، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عتاب ہے یہ، اور ایک ہوتا ہے کسی کو نیکیوں کی بنیاد پر، اچھے کاموں کی بنیاد پر عمر میں اضافہ کیا جانا۔ تو کوئی آدمی اگر اچھے کام نیکیوں کے پہ کثرت کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو نیکیوں کی وجہ سے عمر میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے، وہ عمر کی زیادتی۔ تو عمر کی زیادتی جب نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آتی ہے، اور جب وہ عمر کی درازی یہ گناہوں کی وجہ سے اگر ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب کی شکل سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا املی لہم کہ یقیناً میں ان کو اور مدت طویل کرتا ہوں اور کئی زمانے تک ان کو ظلم میں رکھتا ہوں۔ تو گویا کہ اب معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے اس ظالموں کو ان کے ظلم پر پکڑ جو نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خفیہ تدبیر ہے، اس کی ایسی تدبیر، ٹیکٹس اور اس کا حکمت عملی ایسی ہے کہ جس کو ہم سمجھیں۔ خفیہ کے معنی پوشیدہ، کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ طور پر کوئی اس کی چھپی ہوئی تدبیر ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ خاموش ہے، ان کو عذاب ظالم کو نہیں دے رہا ہے۔ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کیدی متین، جب ہم پکڑیں گے پھر جب لوگ دیکھیں گے اس وقت کہ ہماری پکڑ کیسی مضبوط اور سخت ہوا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمر کی درازی کا مل جانا یہ صرف یہ انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ، ہر عمر کی درازی رحمت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ارے شیطان کو بھی مدت ملی، مہلت ملی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا انہیں کیا مانگا؟ انہیں جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تو اس نے مانگا، کیا مانگا؟ مجھے قیامت تک مجھے مہلت دیجیے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ بار الہ بلا اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انک من المنظرین، کہ تجھ کو ڈھیل دی جاتی ہے، تجھ کو قیامت تک تجھ کو ہم حیات اور زندگی دیتے ہیں، جا تو اب قیامت تک مرے گا نہیں، قیامت تک جا دنیا میں لوگوں کو بھٹکاتے رہے۔ اللہ نے اس کو دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی زندگی طویل ملی، تو طویل مل جانا یہ کمال اور رحمت کے اوپر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی تقویٰ، پرہیزگاری اور نیکیوں کی وجہ سے اگر کسی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ اس کو نیکیوں میں اور اضافہ کرنے کے لیے عمر میں اس کو اور دراز فرماتا رہتا ہے۔ اس کے اندر املی لہم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کفار مکہ ہمارے حبیب کو کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پر جنون کا دورہ پڑا، وہ پاگل ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ مختلف 3-4 القابات، ان کو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہتے اس کے اندر قرآن پیش کرتے تو بولتے کہ جادو ہے یہ، اور آپ بڑے جادوگر ہیں، اس کے اندر بولتے ساحر بھی کہتے، مجنوں بھی کہتے، شاعر بھی کہتے۔ یہ 3 القابات، یہ 3 چیزیں نبی کے تعلق سے انہوں نے استعمال کی، کہ ایک تو جادوگر، دوسرے شاعر، تیسرا مجنوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر فرمایا کہ جس کو مجنوں کہہ رہے ہیں پھر اسی کو شاعر بھی کہہ رہے ہیں۔ شعر و شاعری کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، فہم کا ہونا ضروری ہے۔ آدمی ہر کس و ناکس کو شعر شاعری نہیں آتی، بات تو بہت کچھ کر لے گا وہ،
بات چیت تو بہت کچھ کر سکتا ہے، ایک شعر لکھ کر بتاؤ تو نہیں لکھ سکتا اس کے اندر، وہ اس کے لیے باضابطہ اس کو مہارت ہونی پڑتی ہے اس کے اندر، جب ہی لکھ سکتا ہے انہیں۔ تو جس ذات کو تم مجنون کر رہے ہیں، پھر اسی ذات کو تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاعر کہہ رہے ہو کہ تمہاری باتوں میں دیکھو تضاد، دیکھو ایک بات میں دوسری بات میں جو تضاد پایا جا رہا ہے۔ مجنون اسے کہتے ہیں جس کو عقل اور فہم بالکل نہ ہو تو وہ مجنون ہوتا ہے، اور شاعر کسے کہتے ہیں؟ جس کو عقل اور فہم زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہی ذات کو کبھی شاعر، ایک ہی ذات کو کبھی مجنون کہہ رہے ہو تم اس کے اندر۔ تو یہ عقل ان کی سٹیائی گئی تھی، اس وجہ سے ایک ہی شخص کیا ہے اعلیٰ قسم کا عقل والا، ایک ہی شخص یہ پاگل اور دیوانہ دونوں ایک ہی شخص ہو سکتے کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اولم تفکروا، کہ ہمارے حبیب کو مجنون کہنے والوں کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، دیکھا نہیں ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی زندگی کو نہیں دیکھا اس کے اندر؟ بتاؤ کہ ان کی زندگی میں یہ دیوانے پن کی کون سے چیزیں انہوں نے غور کیا، اس کے اندر محسوس کیا اس کے اندر؟ ہم نے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی زندگی کو ڈھکی چھپی نہیں رکھا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک تمہارے درمیان میں وہ نشو نما پائے اور کیا ہے اپنی زندگی کے اوقات گزارے اس کے اندر۔ تم نے ان کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کیا، ان کے ہر چیز سے واقف ہو گئے تم لوگ، یہاں تک کہ ان کے اقوال و افعال میں غور اگر کیا جائے تو آدمی کیا ہے ان کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، ایمان قبول کرے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے وہ ساتھی تھے جو جوانی اور بچپن لڑکپن سے آپ کے ساتھی تھے۔ تو لڑکپن اور بچپن سے دیکھ رہے تھے حضور کو، جوانی بھی گزری، جوانی کے ایام کو بھی دیکھا آپ نے، دیکھ کر جب حضور نے ایسی بات کہی جو بظاہر عام انسانوں کے عقل میں نہیں آتی تھی، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نبی ہوں، میں اللہ نے مجھے کیا ہے اپنے دین کی دعوت کے لیے مجھے بھیجا ہے، تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں بچپنے سے آپ کے ساتھ ہوں، کبھی جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرے، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالے، بلکہ میں کافر اور کفار مکہ بھی آپ کو صادق الوعدی بولتے تھے، وعدے کے پکے اور سچے ہیں، امین ہے، امانت دار ہے، ہر کوئی بات یہ اعتراف کرتے تھے اس کے اندر۔ فوراً آپ کیا کیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کر لیے۔ تو باہری احوال کو دیکھنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب احوال سے واقف رہ کر فوراً ایمان قبول کیے۔ کیوں قبول کیے؟ یہ تفکرو، انہوں نے حضور کے قول کو بھی دیکھا تھا، فعل کو بھی دیکھا تھا، آپ کے احوال کو بھی دیکھا تھا کہ ایسے احوال اور اخبار رکھنے والا یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس کے بعد جب آپ گھر میں جا کر آپ نے اس کا اظہار فرمایا تو سب سے پہلے عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ایمان لائی اس کے اندر۔ تو گھر کی چیزوں سے واقفیت بیوی ہوا کرتی ہے اس کے اندر، کہ گھر میں کیسا رہن سہن ہے، کیسا برتاؤ ہے، کیسا گھر والوں کے ساتھ کیا معلوم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب حضور سے یہ سنا تو آپ نے دیکھا کہ جب سے ان کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے انہوں نے کبھی بھی نہ اپنے بیوی کو، نہ گھر والوں کو، نہ بچوں کو کبھی بھی اپنے زبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بد اخلاقی کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا، کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی خلاف مروت کام نہیں کیے۔ تو اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں یقیناً جب ہر بات ان کی سچی ہوئی، یہ بھی بات بھی سچی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ پر ایمان لا لیا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے احوال سے واقف رہنے والا یہ کبھی بھی بے خبر اور بے ایمان نہیں رہ سکتا اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے لوگو، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، پہلے گستاخی کرنے سے پہلے یہ تفکرو، غور و فکر کر لو، میرے حبیب کی زندگی کو پہلے چھان لو، پہلے اس کے اندر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے احوال کو پہلے معلوم کر لو کہ ان کی زندگی کیسے پاکیزہ گزری ہے، کیسی ستھری گزری ہے ان کی زندگی اس کے اندر۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، اے لوگو تم مجھے اب جھوٹا کہہ رہے ہو، جادوگر کہہ رہے ہو، جبکہ میں تمہارے درمیان میں 40 سالہ زندگی گزارا ہوں۔ لبثت فیکم عمرا من قبلی،
عمر کا ایک حصہ میں نے اس نبوت کے اعلان سے پہلے گزارا ہوں، افلا تعقلون، کہ تم کو عقل سمجھ نہیں ہے کہ میں نے اس 40 سالہ مدت میں بتاؤ میں نے کیا خلاف مروت کام کیا۔ گناہ تو کرنا دور کی بات ہے، یہ نافرمانی کرنا دور کی بات ہے، میں خلاف مروت کام، یہ بظاہر جو عرف عام میں برادری میں جو چیز نامناسب سمجھی جاتی ہے، میں نے تو نامناسب بھی کام کوئی نہیں کیا، تم اس سے واقف ہو، پھر اس کے باوجود تم مجھے جھوٹا کیسا کہہ سکتے ہو؟ تو اللہ فرما رہا ہے اولم یتفکروا، انہوں غور و فکر نہیں کیا ہمارے حبیب کی زندگی میں، ان کے اگر اقوال کو دیکھتے، افعال کو دیکھتے، ان کی گھریلو زندگی کو، ان کے احوال کو دیکھتے تو یہ بات نہیں کہتے ما بصاحبہم من جنہ، کہ اے لوگو، اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو من جنہ کوئی جنونی کیفیت نہیں ہے، نہ ان کو جنونی کیا ہے، ان کو دورہ پڑا ہے، نہ پاگل پن کا دورہ ہے، وہ مجنون نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ذات جنون کو ختم کرنے کے لیے اور نافرمانی اور سرکشی کو ختم کرنے کے لیے ہدایت کا بیڑا لے کر دنیا میں آئی ہے، تو جو خود اگر نعوذ باللہ اگر کوئی مجنون اور دیوانہ ہوگا تو وہ لوگوں کو راہ راست کیا دکھائے گا؟ حضور تو لوگوں کو رہبر بن کر آئے ہیں، حضور کے معلم بن کر آ رہے ہیں، حضور سب کے لیے کو سکھلانے والے بن کر آئے ہیں۔ جو سکھلانے والا بن کر آتا ہے تو کیا اس کی عقل میں فتوح ہو سکتا ہے، عقل میں دیوانگی ہو سکتی ہے؟ غور کرو، ما بصاحبہم من جنہ، حضور کے ساتھ کوئی قسم کی ذرا برابر بھی کوئی عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں، اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سب نام بہترین نام ہیں۔ اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ اور یہ حسنہ کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ ہماری ذات اعلیٰ اور اونچی شان والی ذات ہے، اور ما بصاحبہم من جنہ کہہ کر یہاں اپنے حبیب کے اوپر آنے والے عیوب کو اللہ تعالیٰ کا کرا رد فرما رہا ہے کہ جیسا ہماری ذات اعلیٰ شان والی ہے، ہماری حبیب کی ذات بھی اعلیٰ شان والی ذات ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، ان کی صفت شاعر، ساحر، مجنون نہیں ہے، ان کی صفتوں کو ہم دے کر بھیجائے ہیں، یہ نذیر بھی ہے اور یہ بشیر بھی ہے اس کے اندر۔ تو یہاں نذیر کی صفت بیان کی گئی، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ کھلے انداز میں لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ کس سے ڈراتے ہیں؟ نافرمانی کرنے کے بعد نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو صفت دیا ہے کہ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے حبیب کو بشیر بھی بنا کر بھیجا، نذیر بھی بنا کر بھیجا۔ بشیر کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، اور نافرمانوں اور کافروں کے لیے ڈرانے والے بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس کے اندر۔ ان ہوا الا نذیر مبین، کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھلے طور پر ڈرانے والے ہیں۔ اب ڈرانا ایک وقت سے پہلے ہوتا ہے اور ایک ڈرانا نافرمانی کے بعد ہوتا ہے۔ نافرمانی سے پہلے بھی اگر ڈرا جائے تو اس کو بھی ڈرانا کہتے ہیں۔ یہ لوگوں دیکھو، اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام ایسا ہوگا، یہ ہوا نذیر کے معنی۔ اور ایک ہے کہ جو نافرمانی کرتے جا رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عذاب کی سخت ترین وعید اس کے لیے یہ دینا، یہ بھی ایک نذیر کی ایک صفت ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اب چونکہ یہاں کفار مکہ کا ذکر آیا تھا، یہاں پر حضور کی شان میں بے ادبی کرنے والا کا ذکر آیا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم گستاخوں کے لیے، تم نافرمانوں کے لیے، تم بے ادبی کرنے والوں کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھلے طور پر ڈرانے والے ہیں۔ یہ ڈرا رہے ہیں اور تم ہے کہ ان کے باتوں میں، ان کے ڈراوے سے ڈر نہیں رہے ہو، بلکہ الٹا کیا کر رہے ہو؟ اپنی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہو۔ کیوں؟ یہ تمہاری نافرمانی پہ نافرمانی ہونا، یہ تمہاری عذاب کی ایک ایسی خطرناک شکل ہے جو ہم سخت ترین عذاب میں تم کو مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم تم کو چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اور ہماری چھوٹ
کہ تم ناجائز اور غلط فائدہ حاصل کر رہے ہو. جب ہماری چھوٹ کا مدت ختم ہوگی، جب ہماری پکڑ ہوگی، تو حضور جو ڈرایا کرتے تھے، حضور جو لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے، اس کا تم کو احساس بھی ہو جائے گا، اس وقت تم کو یقین بھی ہو جائے گا. لیکن اس وقت تم کو یقین کرنے سے تم کو فائدہ نہیں ہوگا. جب عذاب اللہ کا آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تو ایسے وقت میں تم اگر حضور کو نذیر مانو گے یا بشیر مانو گے، تو اس وقت ماننا تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. آخر دعوانا رب العالمین. ربنا ظلمنا